اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ سورۃ الفتح کا آخری رکوع میں نے تلاوت کیا، سورۃ آیہ نمبر 27 سے 29 تک۔ اس رکوع میں اس خواب کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد پہ نبی کریم علیہ السلام نے عمرے کا سفر اختیار کیا تھا، اس لیے کہ جب مسلمان صلح ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ گئے تو دل تو شکستہ تھے ان کے، کیونکہ صلح میں جو شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، لیکن آگے چل کر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے اس میں ان کو بشارت دی کہ یہ صلح اگرچہ کمزور شرطوں پر ہے لیکن یہ بہت بڑی فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ، اس سے رستے کھلیں گے فتح کے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ عنقریب تمہیں ایک فتح مبین بھی حاصل ہوگی، یعنی خیبر فتح ہوگا، تمہاری مالی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں کو تو اطمینان ہو گیا، اللہ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے اگرچہ شرطیں کمزور ہیں لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو منافقوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہاں کر آئے ہو عمرہ کے لیے گئے، کر آئے ہو عمرہ، تم تو کہتے ہو کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وحی کا درجہ رکھتا ہے، تو خالی کیسے آ گئے ہو؟ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کہیں کھلے عام کہیں در پردہ شروع کر دیں، تو حق تعالی شانہ نے پہلے ہی سے یہ جواب دے دیا۔ سورت پوری نازل ہوئی تھی اکٹھی، جی، تو فرمایا کہ اس قسم کی باتیں یہ لوگ کریں گے تو بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خواب ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں یہاں فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے سچا کیا ہے اپنے رسول کی خواب کو، بالکل حق کے ساتھ سچا کیا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ خواب سچا ہے، نبی کا خواب ہے، اور جو دیکھا ایسا ہونا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ہونا کب ہے، ٹائم نہیں بتایا گیا تھا، یہ بتایا تھا کہ عمرہ ہونا ہے۔ تو چنانچہ اگلے سال ہوا، امن کے ساتھ گئے، سلامتی کے ساتھ رہے، عمرہ کیا اور خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ گئے۔ لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب کا ذکر جب صحابہ کے سامنے کیا
تو بہت سے مہاجرین جو مکہ ہی کے باشندے تھے وہ تو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے کہ اپنا وطن بھی دیکھیں گے، اللہ کا گھر بھی دیکھیں گے۔ تو بڑی چاہت، خود نبی کریم علیہ السلام کو بیت اللہ کی زیارت کی بڑی چاہت تھی، اس لیے فوراً ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ وہی جانا ہے، اور 1500 لوگ تیار بھی ہو گئے آپ کے ساتھ۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابھی ٹائم نہیں بتایا گیا تھا، روکا بھی نہیں کیا کہ مت جائیے، اس سال نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ جائیں گے، شوق بڑھے گا، روکے جائیں گے، پھر یہ صلح ہوگی، پھر یہ ساری چیزیں تو تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا ہونا ہے۔ تو خواب سچا ہے، لیکن خواب کی تعبیر میں کچھ شبہ ہو سکتا ہے، خواب کی تعبیر میں کچھ اشتباہ ہو سکتا ہے۔ تو انہیں شبہ یہ لگا کہ شاید اسی سال ہم نے عمرہ کرنا ہے، جبکہ اللہ کے علم میں تھا کہ اگلے سال کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خواب بالکل سچا ہے، نبی کا خواب ہے، صرف تعبیر میں ایسی بات ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کی جگہ بھی خواب میں بتائی گئی تھی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ کہاں جائیں گے، خواب میں جگہ بتائی تھی، نام نہیں بتایا تھا کہ وہ پتھریلی زمین ہوگی، وہاں بہت سے کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ تو اس طرح تو اور بھی عرب میں کئی جگہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خیال کیا شاید یمن میں ایک مقام حجر ہے، وہ اسی طرح کا ہے جو خواب میں دکھایا گیا، ہو سکتا ہے مجھے وہاں جانے کا۔ لیکن بعد میں طے یہ ہوا کہ وہ مدینہ تھا، طے یہ ہوا کہ وہ مدینہ تھا۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے، خواب کے سچا ہونے میں نہیں۔ تو تعبیر سے یہ ہوا کہ وہ اسی سال چلے گئے، بس اتنی سی بات تھی، جانا تھا اگلے سال۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو ان کا خواب حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ وہ خواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ احرام باندھ کے صحابہ کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، طواف کیا ہے، سعی کی ہے، اور اس کے بعد احرام کھولنے کے لیے بعض لوگوں نے سر منڈوائے ہیں اس طرح سے، بعضوں نے کترائے ہیں کینچی سے، جی یہ سب کچھ آپ نے دیکھا، احرام کھولا جی۔ تو اسی کو ذکر فرماتے ہیں، وہ خواب یہ کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، ضرور بالضرور داخل ہوگے اس خواب کی وجہ سے۔ انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہوگے مسجد حرام میں، بغیر کسی خوف و خطر کے داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ تو پہلے بھی ان کو خوف تو نہیں تھا، پہلی مرتبہ جب گئے تو خوف تو نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ کا قانون مشرکوں کے نزدیک بھی یہ تھا کہ وہ حج عمرے والوں کو نہیں روکتے تھے، تو وہ بے خوفی جا رہے تھے۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور معاملہ جو اور ہو گیا تو اس کی علت اور سبب بھی اللہ نے اس پہلے رکوع میں بیان کر دی کہ وہاں تو کچھ کمزور مسلمان بھی ہیں چھپے ہوئے، اگر ہم تمہیں اسی وقت لڑا دیتے تو کامیابی تو تمہیں ہی ملتی، لیکن وہ بیچارے مسلمان تو کچھ لے جاتے۔ تو اس لیے ہم نے اس موقع پہ صلح کرائی اور جنگ نہیں ہونے دی، ان کو بچانے کے لیے، یہ حکمت تھی۔ اچھا، انشاءاللہ، انشاءاللہ جو ہے یہ تو کہا جاتا ہے آئندہ کسی کام کے کرنے کے ارادے پر، جیسے کہ اللہ نے سورہ کہف میں بتایا بھی ہے کہ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کسی کام کے لیے جو کل کرنا ہے، پرسوں کرنا ہے، کبھی آئندہ کرنا ہے، اس کے بارے میں پکی بات نہیں کرو، بلکہ کو انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی تو یہ کام کروں گا۔ تو یہ قانون بتایا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تم آئندہ
مسجد حرام میں داخل ہو گئے تو یہ کیا ہوا جی؟ تو دراصل ہر جگہ انشاءاللہ کسی کام کو اللہ کی مشیت پر ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی صرف برکت کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ برکت کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی مشیت تو ہے، اللہ کی رضا تو ہے کہ آئندہ سال جا کر حج یعنی یہ عمرہ کریں گے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے مسلمان قبرستان میں جاتے ہیں، ایک قبر ہو یا کئی قبریں ہوں مسلمانوں کی، تو ادب کیا ہے، دعا کیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ تمہیں سلام ہو جی، تم آگے جانے والے ہو، ہم پیچھے سے آنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ تو یہاں مشیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت ہمیں تمہارے ساتھ ملانے کی نہیں ہوگی، یہاں بھی اللہ کی مشیت معلوم ہے کہ بعد والے جائیں گے، یہ مشیت تو معلوم ہے، یہ کام تو ہونا ہے، ہم نے تو مرنا ہے، ان سے جا کے ملنا ہے۔ پھر انشاءاللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ تو صرف برکت کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس میں مشیت معلوم ہے اللہ کی، کیونکہ ہر آدمی مرے گا تو اگلوں سے ملے گا، تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، پر پھر بھی انشاءاللہ دعا میں بتائی برکت کے لیے۔ تو یہاں بھی یہ برکت کے لیے ہے، کیونکہ خود اللہ کہتا ہے نا انشاءاللہ جی، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ آمینین، امن کی حالت میں، بے خوف و خطر۔ اور پھر محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، اس حال میں کہ تم حلق کہتے ہیں استرے سے بالوں کا صاف کرنا، اور قصر کہتے ہیں مشین پھیر لینا، کوئی ایسی چیز کینچی وغیرہ استعمال کرنا۔ تو حلق کراتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے، یعنی جب عمرہ پورا ہوگا تو احرام کھولنے کے لیے حلق کرائیں گے، کچھ سر کا بال کترائیں گے، تو اس طریقے سے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور لا تخافون، تم بالکل خوف زدہ نہیں ہوگے، پہلے بھی کہا امن میں رہو گے، پھر کہا خوف زدہ نہیں ہوگے، یعنی مکمل طور پہ تمہیں، اس لیے کہ صلح ہو چکی ہوگی اور ان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، 3 دن تم رہو گے۔ تو یہ بات ہے۔ حلق یا قصر بالوں کا، یہ حج اور عمرہ میں واجبات میں سے ہے۔ حج کا احرام کھلنا ہو یا عمرے کا احرام کھلنا ہو، وہ حلق یا قصر سے ہی کھل سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اور کسی طریقے سے احرام کھولا تو دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ حج عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ لیکن حلق اور قصر میں حلق افضل ہے قصر سے، زیادہ فضیلت حلق کے لیے کہ آپ بالوں کو بالکل منڈوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج عمرے میں پورے استرے سے بال اتروائے تھے، اور آپ نے 3 دفعہ سر منڈوانے والوں کو دعائیں دی، اللہم ارحم المحلقین، اللہم اغفر المحلقین، 3 دفعہ۔ 4تھی دفعہ فرمایا والمقصرین، چلو قصر کرنے والوں کو بھی۔ تو خیر یہ افضل ہے، اور کسی کے بال اگر 1 انچ سے زیادہ ہیں تو وہ کینچی سے کٹوا بھی سکتا ہے، لیکن 1 انچ سے بھی کم ہیں تو پھر حلق ہی ہے، پھر کیا کٹے گا اس سے۔ تو دونوں صورتیں ہیں مطلب، اور یہ واجبات میں سے ہیں۔ حلق اور قصر جب عمرہ پورا ہو جائے یا حج پورا ہو جائے تو دوسرے آدمی سے کرانا ہوتا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی مہیا نہیں ہے تو آدمی اس نیت سے خود بھی اپنا حلق یا قصر کر سکتا ہے، نیت کرے کہ میں احرام کھولنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ دوسرا ہی کرے، لیکن اچھی بات ہے کہ دوسرا کرے۔ اور یہ بھی اچھا ہے کہ دوسرا آدمی محرم نہ ہو، احرام میں نہ ہو، اچھا ہے، لیکن کوئی محرم نہیں ملتا، غیر محرم نہیں ملتا، تو احرام کی حالت میں بھی دوسرے کا قصر یا حلق کر سکتا ہے، اس نیت سے کہ میں اس کا احرام کھول رہا ہوں، ورنہ اس کے بغیر کرے گا تو وہ بھی جرم ہے، پھر دم آئے گا، اس نیت سے کر سکتا ہے۔
فعلم ما لم تعلم، اچھا تو اللہ نے سچا کر دکھایا، یعنی اگلے سال یہ کام ہوا، ٹھیک۔ فعلم ما لم تعلم، اللہ کو معلوم تھا وہ جو تمہیں معلوم نہیں، کہ اس سال کیوں نہیں کرنے دیا، کیوں صلح کرائی، کیوں واپس کیا آپ لوگوں کو بغیر عمرے کے، تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور اللہ جو جانتا ہے وہ بات پہلے میں نے بتا دی نا، کہ اللہ نے اس لیے نہیں لڑائی کرانے دی کہ وہاں پر کچھ کمزور چھپے ہوئے مسلمان تھے، اگر وہ ظاہر ہو جاتے، جنگ ہو جاتی، تو کافر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کے لاتے اور آگے کھڑے کرتے، ٹھیک ہے، اس طرح وہ بیچارہ بے قصور مارے جاتے۔ اور یہ کہ اگر وہ نہ آتے کہ نہیں بھئی یہ تو مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان، نہیں لڑتے، تو پھر بعد میں کافر ان پہ ظلم کرتے، تو وہ بے بس تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بچانے کے لیے پہلے سفر میں جنگ نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فعلم ما لم تعلم، اللہ کو معلوم تھا جو تمہیں معلوم نہیں۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ نے اس کے بعد ایک اور قریبی فتح بھی تمہیں نصیب کر دی۔ عمرہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جب واپس گئے تو 3 مہینے کے اندر اندر ہی خیبر فتح ہوگی، اور تمہیں کافی مالی فائدے حاصل ہوئے، زمینیں، باغات اور سونا چاندی اور بہت کچھ، بڑا آباد علاقہ تھا۔ اس طرح یعنی تمہاری مالی مشکلات بھی ختم ہو گئی، تو یہ بھی فائدہ ہو گیا، مالی لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی فائدہ ہوا، اگلے سال عمرہ بھی کیا، روحانی فائدہ بھی حاصل ہو گیا، تو روحانی اور مادی دونوں فوائد اللہ نے پورے کر دیے۔ یہ تو خواب کے بارے میں فرمایا۔ اب ایک عمومی فتح کی بات اللہ کرتے ہیں، یہ تو خصوصی فتح نہیں، ایک علاقے کی فتح، اب عمومی فتح، کہ یہی نہیں کہ خیبر فتح ہوا اور مکہ فتح ہو جائے گا اور عرب فتح ہو جائے گا بس، فرمایا ایک وقت آئے گا ساری دنیا فتح ہو جائے گی، ساری دنیا میں تمہارا بول بالا ہوگا، تمہارا ڈنکا بجے گا، تمہارا پھریرا اسلام کا نہیں، اس لیے کہ فرمایا اس دین کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا میں اسی کا بول بالا ہو، حق کا بول بالا ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، ہدایت دے کر، ہدایت کا پروگرام دے کر، اور سچا دین دے کر اس کو بھیجا۔ تو کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو دنیا کے سارے ادیان پر، اس دین کو سب دنیا کے دینوں پر، سب مذہبوں پر غالب کر دے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، مار کھانے کے لیے اسلام نہیں بھیجا، دوسروں کے نیچے دبنے کے لیے اسلام نہیں بھیجا، اوروں کو دبانے کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھیں لِیُظْہِرَ کا یہ نہیں کہا کہ دوسروں کو ختم کر دو، یعنی اسلام اس لیے نہیں آیا کہ دنیا سے کفر کو ختم کر دو، یہ کہا کہ اسلام اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا پہ اس کو غالب کر دو، کفر رہے۔ جہاد کا مقصد کافروں کو مٹانا نہیں ہے، دبانا ہے، دب کے رہو، ہمارا رستہ مت روکو، آتے ہو تو اچھی بات ہے، آ جاؤ ہمارا ساتھی بن جاؤ، نہیں آنا چاہتے تو رستے میں رکاوٹ نہ بنو بس، تو جو رکاوٹ نہیں بنے اس کے ساتھ چھیڑنے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی 3 آپشنیں ہیں نا، جب مسلمان جائیں تو یہ نہیں کہ جاتے ہی ان پہ برس جائیں، جاتے ہی ان کو مارنا، نہ ایسی بات نہیں، فرمایا جب جاؤ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ ایمان، اسلام امن کا، سلامتی کا دین ہے، اور ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آؤ ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، لڑائی ختم۔ لیکن وہ کہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر دوسری پیشکش اور آپشن یہ دو کہ اچھا نہیں ہوتے تو نہ ہو، کیونکہ اسلام جبری دین تو نہیں ہے کہ تم پہ زبردستی کریں۔ پھر ایسا کرو
کہ تم کو ہمارے ماتحت رہنا ہوگا، اقتدار ہمارے پاس ہوگا، تم ہمارے زیر اقتدار رہو، امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے مذہب پہ عمل کرو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت محفوظ ہے، اس کی ہم حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت فری میں نہیں ہوگی، تمہیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں سے صرف زکوٰۃ وصول ہوتی تھی، اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، حکومتی اخراجات اتنے معمولی تھے کہ کافروں کے ٹیکس سے پورا ہو جاتے تھے، اس لیے مسلمانوں پہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ مسلمانوں کی غربت افلاس دور کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی، اور جو ضروری چیزیں ہوتی تھیں ان کے لیے ان کا ٹیکس کافی تھا، تو اس لیے ٹیکس ان کا، زکوٰۃ ان کی۔ اب تو ماشاءاللہ کوئی بچا ہی نہیں ہے دنیا میں، اس کو ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، اس لیے کہ خرچے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ وہ پورے کہاں ہوں گے، عیاشیاں اتنی ہو گئی ہیں، فضولیات اتنے ہو گئے ہیں کہ ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس لگاؤ تو بھی کچھ پورا نہیں ہو رہا۔ تو خیر اس زمانے میں نہیں تھا، اور ٹیکس بھی بالکل معمولی، لوگوں کے 3 کیٹیگریاں ہوتی تھیں، غریب، متوسط، اعلیٰ، دولت مند۔ تو غریب آدمی سے منتھلی 1 دینار، سالانہ 12 دینار بس۔ جو متوسط درجے کا ہوتا تھا اس سے 2 دینار منتھلی، 24 سالانہ، اور جو ہائی کلاس کے لوگ ہوتے تھے ان سے 4 دینار منتھلی، صرف 48 سالانہ، تو کوئی اتنا بڑا ٹیکس بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ قبول کرو، اگر یہ قبول کر لیتے تھے پھر کوئی جنگ نہیں، امن کے ساتھ رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس زمانے میں ٹیکس صرف جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے ہی کافروں سے لیا جاتا تھا، اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں، اس لیے کہ مسلمان حکمران انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، انتہائی سادہ، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شام فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، تو آگے جو یورپ کا حصہ ہے، ٹرکی وغیرہ، اس میں یورپ میں تھے، وہاں کے لوگوں نے کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی سرحدوں پر نا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو اس علاقے کے کمانڈر ان چیف تھے، گورنر بھی تھے، کمانڈر بھی، انہوں نے دربار خلافت میں مدینہ میں حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ اس طرح سرحدوں پر کچھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اور ہم نے تو فوجیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے ٹیکس پے کیا تو ان کی حفاظت کے لیے، اب مجھے ضرورت ہے کہ میں فوجیں سرحد پہ بھیجوں، تو آپ کی کیا رائے، کیا کروں، ان کی حفاظت کا کیا کروں؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ اگر وہاں زیادہ ضرورت ہے تو آپ فوجیں بھیج دیں، لیکن ان لوگوں کا ٹیکس ریٹرن کر دیں، ان کو واپس کریں، اور ان کو کہیں کہ بھئی آپ سے ٹیکس لیا تھا تمہاری جان و مال کی حفاظت کے لیے، اب وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں فوجیں آگے بھیجنی ہیں، لہذا تم اپنا ٹیکس واپس لے لو۔ دیکھا، یہ ہے ایمانداری، دیانتداری، یہ ہے اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ۔ اب کہاں ہے یہ چیز؟ کہیں بھی نہیں۔ جی ہاں، اپنی عیش و عشرت کے لیے ہی سب کچھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، جو آ گیا وہ کیسے واپس جاتا؟ سوال ہی پیدا ہوتا، اور لگا دیں گے ٹیکس، ہاں کہ فوجیں ادھر بھیجی ہیں، ہم اور فوج بھرتی کرتے ہیں اور دو۔ لیکن دیانت یہ تھی کہ ان سے اس لیے ہم نے لیا تھا، وہ کام ہم اب نہیں کر سکتے، ان کو بتا دو، ان کا ٹیکس بھی واپس کر دو۔ تو یہ تھا اس وقت زمانے میں۔ اچھا، بات میں یہ کر رہا تھا، ہاں، کہ اسلام اس لیے آیا کہ دنیا پہ سارے دینوں پہ غالب، اور غلبے کا مطلب ان کو مٹانا نہیں، ان کو رستے سے ہٹانا ہے، ادھر 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 ہو جاؤ، ہمارا رستہ صاف ہو، ہم دعوت دیں، رکاوٹ نہیں بنو۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی آپشن کیا ہے، تم بھی ہمارے ساتھی بن جاؤ، نہیں تو اپنے دین مذہب پہ رہو،
اتنا اتنا ٹیکس پے کرو، ہم تمہارے جان مال تمہارے مذہب سب کی حفاظت کریں گے، رہو تو۔ وہ بھی نہیں مانتے تو اب جنگ ہوگی، یعنی ہم تو روڑا اٹکائیں گے، ہم تو تمہارے سامنے دیوار بنیں گے، تو پھر ہمارے اس دیوار کو اب ہٹاؤ اور صرف لڑنے والوں کو مارو۔ یہ بھی کہا لڑنے والوں کو مارو، جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، جو بوڑھا ہے کنارے پہ بیٹھا ہے، جو خاتون ہے ادھر بیٹھی ہے، جو بچے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، یا جو ان کا کوئی مذہبی رہنما اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے اس کو بھی نہیں چھیڑنا، صرف جو مقاتل ہیں لڑ رہے ہیں ان سے لڑنا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب تو سب کچھ بدل گیا ہے، اب ظالم دندناتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، مظلوم مارا جاتا ہے، اور جب مارے جاتے ہیں نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، نہ بچے، نہ عورتیں، بلکہ زیادہ وہی مارے جاتے ہیں، بے قصور مارے جاتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں تو اس کو تو جہاد نہیں کہتے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے، اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ ناؤ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہو رہا ہے وہ قاعدہ کلیہ کے تحت نہیں ہو رہا، اس کے لیے ضابطے طریقے ہیں، قانون ہے، کچھ ایسے نہیں کہ آپ اٹھ کے گئے میں تو کفر کو مارتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو سارے دینوں پر، باقی دین رہیں، دب کے رہیں، غالب ہی ہو، اس کے لیے روڑا، اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ ہونے میں، یعنی اللہ کی شہادت اور گواہی اس سلسلے میں کافی۔ تو یہ مقصد بیان کیا، اس کا کہتے ہیں فتح عمومی، کہ اللہ نے دین اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا پر یہ دین چھا جائے، ساری دنیا پہ اسلام کے فتح کا پھریرا پھرے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا کہ اللہ نے رسول اور دین حق اس لیے بھیجا ہے، تو یہ ہوا تو پھر کہاں ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں تو عرب کے ایریے میں یہ ہوا کہ ساری قوتیں دب گئیں اور اسلام غالب آ گیا، تھے کافر ادھر ادھر لیکن دب گئے سب، لیکن عرب سے باہر ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، اور بالخصوص دو ایسی بڑی قوتیں دنیا پہ چھائی ہوئی تھیں کہ بظاہر ان پہ غلبہ پانا بڑا ہی مشکل تھا، فارس اور روم، ایران اور استنبول۔ اچھا جی، وہ یورپی ممالک کا اڈا تھا اور کیپٹل تھا قسطنطنیہ، اب استنبول کہتے ہیں اس کو، اور ادھر ایران، وہ بہت پرانی سلطنت تھی، 1000 سالوں سے چلی آ رہی تھی، سب سے پرانی سلطنت ایران۔ تو کتنی دولت ان کے پاس ہوگی، 1000 سال سے جو ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی ہو۔ تو یہ بڑی قوتیں تھیں، اور باقی جتنے ملک تھے وہ سب کی کوئی اس کے پروں کے نیچے، کوئی اس کے پروں کے نیچے، جیسے آج بڑے میاں ہیں۔ اچھا جی، تو اس طرف عرب کا علاقہ جو شام سیریا کہلاتا ہے، یہ سب یورپیوں کے کنٹرول میں تھے، اور اس طرف یمن جو عرب کا علاقہ ہے یہ فارسیوں کے ماتحت ہے۔ صرف جو اس وقت سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسا حصہ تھا جو نہ اس کے قبضے میں تھا نہ اس کے قبضے میں تھا، کسی کی دلچسپی نہیں تھی نا یہاں۔ آخر کوئی ملک کسی کو فتح کرتا ہے تو کچھ فوائد دیکھتا ہے نا، تو یہاں کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے نہ وہ ادھر آتا تھا نہ وہ ادھر آتا تھا، تو یہاں قبائلی نظام تھا، قبیلے لڑتے تھے آپس میں، بس وہ جنگ جدال۔ اور پھر ادھر افریقہ وہ بھی روم کے ماتحت تھا، جس میں مصر، سوڈان، سب علاقے، اور اس طرف اوپر کو خراسان، کابل، یہ سب ایریا اس کا قبضے میں تھا۔ تو یہ بڑے چھائے ہوئے تھے،
ان کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ادھر بھی کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے یہاں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اللہ نے اسلام ساری دنیا پہ پھیلانے کے لیے رسول بھیجا ہے اور دین حق بھیجا ہے۔ یہ ہونا تو تھا، اس وقت کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو آپ دنیا سے چلے گئے۔ 10 سال میں اتنا ہو گیا کہ آپ کا عرب کا ایریا کور ہو گیا، اور 10 ہجری میں آپ گئے تو 2.5 سال کے بعد اندرونی خلفشار مٹائے تو ابو بکر صدیق بھی چلا گیا، صرف اندرونی خلفشار۔ ہاں پھر دور آیا جو اندر میں امن ہو گیا، اب باہر کی خبر لو تو فاروق اعظم آئے۔ فاروق اعظم آئے تو اندر امن تھا، اب انہوں نے باہر کی طرف رخ کیا تو فیصلہ ہوا کہ یہی 2 بڑی قوتیں جو ہیں نا، یہی سب سے زیادہ خدا کے نظام کے خلاف چل رہی ہیں۔ ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، اور انہوں نے اتنے وحشیانہ قسم کے ٹیکس لگا رکھے ہیں کہ جو نیچے ہے تو اس کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور جو اوپر ہیں عیش و عشرت ان کی۔ تو یہ کہا یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں کو یہ تو عرب لوگ ہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ظلم ہو رہا ہے، اور اسلام تو ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، بھائی ان کی خبر لینی ہے۔ لیکن خبر لینے کے لیے وسائل دینے والا وہ ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ فوج تربیت یافتہ نہیں، اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، فوج کی تعداد بھی معمولی، سب رضاکار ہے، تنخواہ والا تو کوئی ہے بھی نہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے ایران کی خبر لینے کے لیے رخ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھے، 60,000 صرف نفری تھی فوج کی، وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلح، تربیت یافتہ، ہر چیز ان کو میسر ہے۔ رستم ان کا چیف آف سٹاف تھا، اللہ کا نام لے کر چل پڑے، کافی عرصہ لگا ادھر ادھر، لیکن بالکل جو گھمسان کی جنگ اور فیصلہ کن جنگ ہوئی وہ صرف 3 دن ہوئی۔ 3 دن میں سلطنت ایران کا خاتمہ ہو گیا، 3 دن میں۔ وہاں سے مڑے تو پھر شام کا رخ کیا۔ خالد بن ولید کے بڑے کارنامے تھے اس سلسلے میں، چیف تو نہیں تھے، بنائے نہیں، لیکن اصل کام تو سارا انہیں کیا تھا۔ تو شام گئے، اور شام میں یرموک کے میدان میں فیصلہ ہو گیا، پورے عرب سے رومیوں کو نکال دیا، پورا شام ملک بن گیا، ادھر ایران ملک بن گیا سارا کے۔ تو یہ تھوڑا سے عرصے میں ہو گیا، صرف 40 سال کے اندر، صرف 40 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ یعنی 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 50 ہجری تک اللہ کا یہ ارشاد پوری دنیا پہ ہو گیا۔ جو ملک غیر مسلم بھی تھے سب باج گزار ہو گئے، سب نے صلح کر لی، سب نے ٹیکس پے کرنا شروع کر دیا، کوئی طاقت سامنے نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ کفر مٹ گیا تھا غیر اسلامی ملک کی، نہیں، طاقت۔ تو اس طرح اس آیت کی پیشن گوئی اور فتح عام دنیا کی خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوگی، بڑی قوتیں ختم ہوگی، بڑی قوت وہ حضرت عمر کے زمانے میں ختم ہوگی۔ اسی لیے برنارڈ شاہ ایک یورپ کا گزرا ہے نا، وہ کہتا تھا کہ اگر عمر 10 سال اور بھی زندہ رہتے تو دنیا میں کفر کا نام و نشان ہی نہ رہتا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، یہ کہنا تو اس کا صحیح نہیں ہے، لیکن بات اس نے کہا ہے کہ آج اسلام کہاں ہے، اپنی بات، آج اسلام کہاں ہے، تم مسلمانوں ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، میں تو عمر اور ابو بکر کے اسلام کو اسلام سمجھتا ہوں، وہ کہیں ہو تو ماننے کے لیے تیار ہوں۔
لیکن تم مجھے جو دعوت دیتے ہو تم میں تو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ خیر یہ بات تو اس کی ایسی بات ہے، اسلام تو قیامت تک رہے گا، وہ کسی شخصیات کے ساتھ نہیں چل رہا کہ کوئی شخصیت نہیں تو اسلام نہیں ہے، اسلام تو رہے گا، لوگ ساتھ دیں نہ دیں، جی یہ اس کی بات تھی، اس نے کہہ دی۔ لیکن یہ کہ یا عمر 10 سال اور زندہ رہتے یا کوئی دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے، یعنی وہ کہتا ہے یہ بچہ کھچا جو رہ گیا نا وہ اس لیے کہ اسے زیادہ موقع نہیں ملا یا اس جیسی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ ان لوگوں کا خلوص تھا اور اللہ کی ساتھ میں مدد تھی، اسباب تو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا پیشن گوئی جو قرآن نے کی، فتح عام کی، یہ صحابہ کے دور میں پوری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اور وہ کابل تک، ادھر سے وہ مغرب تک، یہ مراکش تک، آگے پھر اور آگے دور آیا تو دیکھیے اندلس، سمندر پار کر کے اندلس میں مسلمان چلے گئے، اور ادھر چائنا تک پہنچ گئے۔ یہ صحابہ کے دور میں ہوا نا سب کچھ۔ تو اس وقت کی معلوم دنیا میں انہوں نے کوئی ایسی قوت نہیں چھوڑی جو ساتھ میں مقابلے کے لیے آ سکے، تو بڑے بڑے ان کے کارنامے تھے۔ پھر یہ سلسلہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، اور پھر یہ 600 سال تک رہا، پوری آب و تاب کے ساتھ تو نہیں، کمزوریاں تو آئیں، لیکن پھر بھی 600 سال تک دنیا میں اسلام کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ لیکن وہی بات ہے جو اقبال نے کہی، تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ امتیں بنتی ہیں شمشیر و سنا سے، تلوار، قوت سے، اور بگڑتی ہیں گانے بجانے سے، طاؤس اور رباب سے۔ تو جب طاؤس اور رباب مسلمانوں نے اختیار کر لیے، عیش و عشرت اختیار کر لی، تو بس اب پھسلنے لگ گئے، اور سب سے پہلے جو پھسلے تو تاتاریوں نے حملہ کیا، جو تھوڑی سی قوت تھی، تھوڑی سی، اتنی بڑی سلطنت کو ایسا انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ تاریخ میں ایسی ذلت کہاں آئے گی۔ بغداد جیسے دارالحکومت کا جو حشر کیا، 2 کروڑ انسان قتل کیے انہوں نے، 2 کروڑ، سارا علمی سرمایہ جتنا تھا کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینک دی انہوں نے۔ جی ایسی دہشت پھیلائی کہ گلی میں کوئی مسلمان ملتا اس کو تاتاری کہتے، دیکھ میرے پاس تلوار نہیں ہے، یہیں کھڑے رہنا، میں گھر سے تلوار لاتا ہوں تیرے لیے۔ اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چلا جائے، بھاگ جائے، ایسی دہشت، وہ کھڑا رہتا، وہ گھر سے تلوار لا کے اس کا سر قلم کر دیتا۔ اور یہ چھوٹی سی طاقت، کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ اب وہ طاقت تو مسلمانوں میں نہیں تھی نا، صرف بھوسا تھا، اس کا ختم کرنے کی مشکل تو نہیں ہے۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیاد رکھی وہ 500 سال تک رہی، 650 سال، 7ویں صدی ہجری میں پھر میں نے کہا وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد سے اب تک مسلمان پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، اب تک، اس لیے کہ وہی طاؤس اور رباب میں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے مفاد کی سے، ان کو ملت کا مفاد نہیں ہے، دین کا مفاد نہیں ہے، وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، اپنی قوت کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ حال ایک کو کسی نے نکیل میں پکڑی اس کی، خبردار ادھر نہیں جانا، تم تو میرے ہو۔ اب پتہ نہیں کہ ہماری یہ کیفیت کب تک رہتی۔ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں بتاتے ہیں کہ مشرکین نے صلح نامے میں جب لکھا نا من محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کاٹ دو، اس لیے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضور نے فرمایا علی کو کاٹ دو، انہوں نے کہا یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، آپ نے خود لے کر کاٹ دیا، محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا تم 1,00,000 دفعہ کٹواؤ، محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، تم لکھنے دو نہ لکھنے دو۔
تم تحریر کو مٹاؤ تو مٹاؤ، محمد الرسول اللہ، یہ قیامت تک لکھا ہوگا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ابھی مصلحت تھی کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن حضور نے فرما بھی دیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں، تمہارے یہاں سے پیپر سے کٹوانے سے کٹ نہیں جاؤں گا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ۔ آگے اللہ اس جماعت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس جماعت کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پھیلا اور غالب رہا، اس جماعت کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، وہ کس وصف کے لوگ تھے، کس قسم کے لوگ تھے، کیا اعمال کیا کردار تھا ان کا۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی کبھی اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کے لیے ایسی صفات کے مسلمان چاہیے، ایسی صفات کے مسلمان چاہیے، وہی پھر دنیا میں اسلام کو غالب کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ فرمایا والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی فوج ہیں، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جی، جو ان کی جماعت ہے، جی، جن کے وہ پیر ہیں، جن کے وہ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، جن کے وہ چیف آف اسٹاف ہیں، وہ لوگ معاہو جو ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ساتھ کے بغیر بھی بات نہیں چلتی نا، ساتھ تو اللہ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، سب میں سے چنا ہے، منتخب کیا ہے، آپ کی جماعت کو بھی خدا نے منتخب کیا ہے، ایسا ایرا غیرہ کوئی نہیں۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا ہے، پھر میرے لیے میرے ساتھی بھی خدا نے چنے ہیں، انہی میں سے بعض کو میرے داماد بنایا ہے، بعض کو میرا سسرال بنایا ہے، بعض کو میرا اور رشتہ دار بنایا ہے، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اسی کا نام حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب ز روم، ز خاک مکہ ابو جہل، اینچے بولا جبیس۔ اس جماعت میں حسن بصرہ کے ہیں، عرب سے باہر، جی، بلال افریقہ کے ہیں، صہیب یورپ کے ہیں، جس کو خدا نے چنا اس کو یہاں پہنچا دیا، کسی کو یورپ سے پہنچایا، کسی کو افریقہ سے پہنچایا، کسی کو ایران سے پہنچایا۔ مکہ کی سرزمین میں تو ابو جہل پیدا ہوا، حرم میں ابو جہل پیدا ہوا، لیکن خدا نے اس کو چونکہ اس نے ان کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، وہ پڑھے کا پڑھا رہ گیا۔ تو مکے کے سردار، گورے سفید، دولت مند، قریشی و نسل پڑے ہوئے ہیں، اور جن کو خدا نے چنا تھا وہ ان کے قدموں میں لا کے بٹھا دیے، جی۔ تو یہ جماعت چنی ہوئی تھی، منتخب، جی۔ محمد الرسول والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو ان کی جماعت ہے، جی۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، خوشی میں بھی ساتھ ہیں، غم میں بھی ساتھ ہیں، خوشحالی میں بھی ساتھ ہیں، بدحالی میں بھی ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، جی۔ دوسری، اشداء علی الکفار، ان کی صفت یہ کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہیں، کافروں کے بارے میں سخت گیر ہیں، کوئی رعایت نہیں کرتے، کوئی رعایت، کفر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے، الا یہ کہ وہی صلح کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی طرف سے صلح کی پیش قدمی نہیں ہوتی۔ یہ بھی کمزوری ہے نا، کہ جو قوم صلح کی پیشکش کرتی ہے تو یہ کمزور ہوتی ہے۔ حضور نے اس لیے قبول کی کہ وہ حرم کا مسئلہ تھا، بیت اللہ کا مسئلہ تھا، کہ اللہ کے گھر میں خون ریزی میں پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ مجبور کریں تو ٹھیک ہے، وہ اس لیے ان کی شرطیں بھی قبول کر لیں اور اس کی وجہ بتا دی، ورنہ قرآن میں حکم ہے
ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ جھکتے ہیں صلح کے لیے تو آپ بھی پھر جھک جائیں، لیکن آپ ان کو نہیں کہیں وتوکل علی اللہ، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ بسا اوقات دشمن صلح کا پیغام دے کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پینترا بدلتا ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، وہ صلح کی پیشکش کریں، آپ قبول کر لیں، اور وہ آپ نقصان نہیں پہنچا سکیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے جی۔ تو یہ کفار پہ سخت گیر ہیں جی، لیکن رحماء بینہم، آپس میں پیار رکھتے ہیں، رحم رکھتے ہیں، آپس میں شفقت اور محبت رکھتے ہیں، بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں، آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ صحابہ میں نفرت کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں کیا سچائی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ آپس میں یہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن کے لیے سخت تھے، آپس میں مہربان تھے۔ تو ہم اللہ کی سنیں یا تمہاری چیتھڑوں کی سنیں؟ یہ جھوٹی باتیں تاریخ میں پھیلا رکھی ہیں۔ تاریخ کی وہ بات جو قرآن سے مطابق ہے قبول ہے، تاریخ کی وہ بات جو قرآن سے مخالف ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اس جماعت کے لوگ۔ تم کہتے کہ نفرت تھی، لڑائی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ ہاں نہیں کہتے کہ لڑائی نہیں ہوئی، جنگیں بھی ہوئی ایک دوسرے کے ہاتھ سے، لیکن وہ کسی دینی مقصد کے لیے ہوئی، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہوئی۔ کسی شرعی مسئلے پر رائے مختلف تھی تو ہوئی، اس لیے نہیں کہ وہ اقتدار ایک دوسرے سے چھینتے تھے، کسی کی دولت چھینتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ دین کے بارے میں ہو جاتا ہے اختلاف، ٹھیک ہے، آپس میں۔ تیسری بات، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے۔ اس جماعت کے لوگ جو ہیں پکے نمازی ہیں، رکوع سجدے سے مراد نماز ہے، یعنی رکوع سجدے میں آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی نماز کے بڑے ہی پکے ہیں، نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز ہی تو وہ عبادت ہے جس سے آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو کسی قوت سے ڈرتا نہیں۔ تو زکوٰۃ سے لوگوں کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے نماز اور زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے۔ ان کو جتنا اکٹھا قرآن میں ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روزے کا تھوڑا سا ذکر ہے ایک ہی جگہ، باقی حج کا بھی چند جگہوں میں ذکر ہے، پر نماز اور زکوٰۃ ملا کے اللہ نے بار بار، اس لیے کہ ایک سے خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوسرے سے مخلوق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہی تو دو قوتیں ہیں، اللہ کی قوت ہے نیچے زمین پہ، انسان آپس میں ملتے تو قوت ہوتی ہے، پھر کون سی طاقت سامنے آ سکتی ہے؟ تو آپ ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھیں گے۔ اچھا، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ کا ساتھ ہر حالت میں کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک، کافروں کے مقابلے میں سخت کیوں ہیں؟ آپس میں پیار کیوں کرتے ہیں؟ رکوع سجدے میں نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان سارے کاموں کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اللہ سے فضل مانگتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل، اس کی رضا انہی چیزوں سے ملتی ہے۔ آپس میں جڑ کے رہو، جماعت بن کے رہو، ٹھیک، اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ آپس میں پیار اور محبت کرو، یہ ساری چیزیں جماعت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور جب جماعت مضبوط ہوتی ہے تو ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے۔ بکھرے ہوئوں کو نہیں پسند کرتا اللہ، جڑے ہوئوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جماعت کے جڑنے کے لیے یہ باتیں، معیت، ساتھ رہو جی، دشمن کے مقابلے میں ایک ہی خیال، ایک ہی نظریہ ہو،
آپس میں پیار اور محبت ہو اور خدا سے رابطہ ہو، وہ جماعت مضبوط ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے نظر آتی ہے۔ اس جماعت کے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے۔ سجدوں کے نشان، وہ نہیں جو کھرچ کے بنائے جاتے ہیں، بعض لوگ بھی کرتا ہے نا، محراب بنائیے، دیکھو بعض سے رگڑ رگڑ کے بناتے ہیں، یہ نہیں، جو قدرتی طور پہ بن جائے تو الگ بات ہے۔ بعض کھال ایسی ہوتی ہے نا، تھوڑے دنوں کے بعد ایسے ہی اس میں نشان آ جاتا ہے۔ بعض ایسی کھال ہوتی ہے کہ 100 سال بھی سجدہ کرو پتہ ہی نہیں چلتا، تو بعض لوگ پھر رگڑ کے بھی بنا لیتے ہیں، تو یہ تو دکھاوا ہے۔ تو اس سے وہ یعنی پیشانی میں نشان وہ مراد نہیں اثر سجود، یعنی یہ ایک عبادت کی رونق ہے، عبادت کی ایک خود بخود رونق آتی ہے چہرے پہ۔ وہ کسی نے کہا ہے پڑھتے ہیں نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ تو عبادت سے خود نور، چمک، ایک روشنی جو آتی ہے وہ اثر سجود سے مراد۔ اس لیے ایمان کی بھی ایک چمک ہوتی ہے، کافر گورا ہی کیوں نہ ہو، مومن سیاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کی نشانی اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے، لیکن اس کے لیے دیکھنے والی آنکھیں بھی چاہیے، دیکھنے والی۔ تو نشانی ان کی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ تو پوری جماعت کی نشانی بتائی، معیت، دشمن کے مقابلے میں سختی، آپس میں پیار، عبادت، یہ اس جماعت کا طر امتیاز تھا۔ ہر صحابی ان صفات سے موصوف تھا، لیکن خاص طور پہ بعض اہل علم نے نکتہ یہ بیان کیا ہے، یوں تو سب صحابہ میں یہ اوصاف تھے، کہ صحابی کہتے ہی اس کو جو ساتھی ہے جی، لیکن کہتے ہیں ان صفات میں سے ایک ایک صفت کا خاص طور پہ ظہور جو ہوا ابو بکر میں معیت کا، والذین معہ، ابو بکر ایسے تھے جو ہر سفر میں، ہر جگہ حضور کے ساتھ، ہر جگہ حضور کے ساتھ، دن میں بھی، رات میں بھی، مشوروں میں بھی۔ اور اشداء علی الکفار کا غلبہ تھا عمر فاروق میں، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، کسی کا جی۔ اور رحماء بینم، پورا کا پورا عثمان غنی میں، بڑے دھیمے آدمی، بڑی صلح جو آدمی، بہت نرم مزاج آدمی، بڑے باحیا انسان، بڑی پیار رکھنے والے۔ ترام رکن سجدن، حضرت علی بڑے نمازی، نماز میں اتنا شغف، ان کے غلام باندیاں کہتے تھے کہ جناب رات کو تو 1000 دفعہ اللہ اکبر ہم نے سنا ہے سر۔ 1000 دفعہ اللہ اکبر کا مطلب کیا، یعنی کتنی نماز پڑھتے ہوں گے؟ ہاں جی، تو بڑے ہی نمازی۔ حضرت جب ان کا انتقال و شہید ہوئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان قواما و صواما، بہت روزے رکھنے والا اور بڑا رات کو قیام کرنے والے تھے جناب علی، تو عبادت میں ان کا خاص ذوق تھا۔ یوں یہ صفات خاص طور پہ ان میں تھی۔ باقی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے کے سارے صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا کی تلاش اور اللہ کا فضل۔ فضل میں کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن فضل سے مراد زیادہ تر قرآن میں ہے رزق حلال کی تلاش، یعنی یہ سب حضرات رزق حلال کے بھی متلاشی تھے، حرام کی طرف، مشتبہ چیز کی طرف نہیں جاتے تھے، حرام تو حرام ہے۔ اور رضوان سے مراد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی، اور اللہ کی رضا یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے کچھ اور چاہیے، تو کہیں گے یا اللہ اور کیا چاہیے، جو کچھ ملا ہے ہمارے وام و خیال سے بھی زیادہ ملا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ تو اللہ فرمائیں گے ایک اور چیز بھی دیتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم، وہ یہ کہ میں اب تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
یعنی اس کو آخر میں کہیں گے کہ تم تو کہتے یہ سب کچھ مل گیا اور کچھ نہیں. ہاں اس سے بھی بڑی چیز ہے، وہ میری رضا ہے. اب میں تم سے راضی ہوں اور ایسا راضی ہوں کہ اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اسی لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. قرآن میں نا اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ صحابہ اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے تھے. ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل. فرمایا یہ ان کے حالات تورات میں بھی بیان ہیں، حضور کے ساتھی ایسے ایسے ان سے اور انجیل میں بھی ان کے حالات. تو جس طرح خود نبی کریم علیہ السلام تورات انجیل میں سارے صفات آپ کے بیانے، صحابہ کے بھی بیان ہیں. لیکن اب یاروں نے نہ حضور کے چھوڑے ہیں نہ صحابہ کے چھوڑے ہیں، سب نکال دیے. لیکن اصل تورات انجیل میں صحابہ کی یہ ساری چیزیں بیان ہیں کہ وہ ایسے ایسے ہوں گے، ایسی صفات والے. ایک مثال ان کی کزرن، صحابہ کی مثال کزرن کھیت کی طرح ہے. کھیت اخرج شطہ کہ سب سے پہلے کھیت میں نرم و نازک کونپل نکلتی ہے، دانہ پھٹتا ہے، گٹھلی پھٹتی ہے. تو سب سے پہلے ایک لپٹا ہوا پتا ہے، لپٹا ہوا پتا وہ نکلتا ہے، وہ شطہ. بہت کمزور نازک، ذرا گرم ہوا لگ جائے، ذرا تیز ہوا ہو جائے ٹوٹ جائے، ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، اتنا کمزور. فآزرہ پھر اس کو مضبوط کر دیا اللہ نے، باد مخالف کے جھونکوں سے محفوظ کر دیا، گرمی سردی سے محفوظ کیا. اوپر ہوا، اب چھوٹا سا تنا ہے، اوپر پتا ہے، پہلے بالکل پتا ہی تھا لپٹا ہوا. آزرہ فاستغلظ پھر وہ جو چھوٹی نیچے سے بیل تھی وہ موٹی ہوگی. فاستوى علی سوقه پھر وہ اپنی تنے پہ کھڑا ہو گیا. تو جب تنے پہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ باد مخالف کے جھونکوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اب وہ سہل جاتا ہے، سہ جاتا ہے. یعنی دائیں بائیں تو ہوائیں جھکاتی ہیں لیکن اب ٹوٹتا نہیں ہے. فرمایا کہ صحابہ شروع میں اس نرم و نازک پتی کی طرح تھے، بہت کمزور. پھر تھوڑے تھوڑے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے تو کھڑے ہو گئے، درخت بن گئے اور بڑھے تو سایہ دار درخت بن گئے سارے. کسی کی مجال نہیں کہ اس درخت کو اب کوئی ہلا بھی سکے. تو شروع میں ایسے تھے، چلتے 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 وہ سایہ دار درخت بن گئے. یوجب الزراء کہ اچھا لگتا ہے کسانوں کو جب ان کی فصل بڑی ہو جائے، تنے پہ کھڑی ہو جائے تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یوجب الزراء کسانوں کو اچھی لگتی ہے یہ فصل کہ حادثات سے محفوظ ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے درخت کو بھی ایسا ہی بنایا ہے. جب ایسے ہوتے ہوتے یہ تناور درخت بن گیا، لیغیظ بہم الکفار تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے کفار غصہ کھائیں. او جی یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، اس درخت کو ہلانا تو اب ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ہم نے شروع سے ایسا اس پودے کو پالا، تربیت دی کہ آج درخت بن گیا. اور اس کو دیکھ کے اب کافر جو ہے نا وہ غصے میں ہوتے ہیں، یار یہ پہلے سے کیوں نہیں ختم کیا تھا، یہ تو اب بڑا درخت بن گیا، اب تو ہلانا بڑا مشکل. اسی آیت کے حصے سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے غصہ کرتا ہے وہ ان میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ غصہ وہ کریں گے کافر. تو جو صحابہ کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے، غصے، تو فرمایا کہ یہ پھر وہی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت میں سب مومنوں سے ایک وعدہ کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے. منہم ان میں کس بات کا؟ مغفرۃ و اجر عظیمہ، بخشش کا، کہ چھوٹے موٹے گناہ میں مومنوں کے یوں معاف کر دیا کروں گا، اور جو نیکی کریں گے اس پہ اجر عظیم دوں گا. یہ یعنی اللہ کا قانون ہے ہر مومن کے لیے
کہ جو ایمان لائے اور حسب استطاعت وہ نیک کام کرے تو نیکیوں سے ان کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ یوں ہی معاف کر دے گا صغیرہ، بڑوں سے اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، اور جو نیک عمل کریں گے اس پہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سبحانک رب الحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سورہ فتح ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی صورت پھر اور زیادہ تھوڑی سی اہم ہے، ہر صورت اہم ہے لیکن وہ اس لحاظ سے کہ اس میں معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے جو رہن سہن کے مسائل ہیں جن سے آج مسلمان بالکل نابلد ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری اندر خلفشار ہیں، اختلافات ہیں، ان کے لیے اللہ نے 12 اصول بتائے اس میں، ان کو اپناؤ گے تم جماعت بن جاؤ گے، تم میں پیار آ جائے گا، تم متفق ہو جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے۔ ان کے چھوڑنے سے ہی امت جو ہے نا وہ خلفشار میں، تو اس لحاظ سے اہمیت انشاءاللہ۔